اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عہد جاہلیت میں عربوں کے ہاں نکاح کے کئی طریقے مروج تھے۔ ایک نکاح تو اسی طرح کا تھا جس طرح کا آج کل لوگوں میں مروج ہے۔ ایک شخص کسی دوسرے شخص کے پاس آ کر رشتے کے لیے درخواست کرتا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ جو اس کے زیر کفالت ہے یا خود اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کر دے، اور اگر معاملہ طے ہو جاتا تو مہر کے تعین کے بعد عقد نکاح ہو جاتا۔ عربوں کے ہاں کسی لڑکی کے رشتے کی خاطر اس کے باپ، اس کے بھائی یا اس کے چچا یا چچا کے بیٹوں میں سے کسی ایک سے رشتہ طلب کرنے والا آ کر صبح بخیر کہتا، اذاں بعد گفتگو کرتا، ہم آپ کے کفو اور برابر کے لوگ ہیں، اگر آپ رشتہ دے دیں گے تو ہمیں بھی ہماری مراد حاصل ہو جائے گی اور آپ کو بھی، اور ہم بشکریہ آپ کے قرابت دار بن جائیں گے۔ اور اگر آپ کسی ایسے سبب کی وجہ سے جس کا ہمیں علم ہو انکار کر دیں گے تو ہم آپ کو معذور سمجھتے ہوئے واپس چلے جائیں گے۔ پھر اگر رشتہ طلب کرنے والا ان کی اپنی قوم میں سے ہوتا یا قریبی رشتہ دار ہوتا تو لڑکی کی رخصتی کے وقت لڑکی کا والد یا بھائی دعائیہ کلمات کہتا اور دلہن کو سسرال والوں سے حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین کرتا۔ مگر قریش اور کئی دوسرے قبائل میں لڑکی والے بھی لڑکے والوں کو نکاح کا پیغام بھجوا دیتے، بلکہ کئی مرتبہ تو لڑکیاں خود بھی پیغام نکاح بھیج دیتی اور یہ بات معیوب نہ سمجھی جاتی۔ اسلام سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے جا رہے تھے کہ بنی اسد بن عبد العزا بن خیر میں سے ایک عورت جو واقد بن نوفل کی بہن تھی کعبہ کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ کی نورانی چہرے کو دیکھ کر ان سے کہا کہ اے عبداللہ کہاں جاتے ہو؟ فرمایا اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جس قدر اونٹ تمہاری طرف سے ذبح کیے گئے ہیں اسی قدر میں تمہاری نظر کرتی ہوں، مجھ سے شادی کر لو۔ عبداللہ نے فرمایا میں اپنے والد کا مطیع فرما بردار ہوں، ان کے منشا کے خلاف نہیں کر سکتا۔ عبد المطلب عبداللہ کو لے کر وہب مناف کے پاس آئے جو کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور نسب و شرف میں بڑے بزرگ مانے جاتے تھے، اور حضرت عبداللہ کی شادی ان کی بیٹی حضرت آمنہ سے کر دی، اور قریش کی سب عورتوں میں حضرت آمنہ نسب اور فضیلت میں سب سے افضل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی شادیوں کے بارے میں تفصیل جاننے سے مختلف طرح کی روایات سامنے آتی ہیں۔ اس دور میں شادی بیاہ کرنا ہمارے پاکستانی معاشرے کے برعکس کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ تھا۔ عربوں کے ہاں لڑکے اور لڑکی کی عمر کا کوئی لحاظ نہ رکھا جاتا تھا۔ کبھی کفو کے لیے قبائل اور حسب و نسب کو دیکھا جاتا اور کبھی لڑکے کی جسمانی طاقت کو کہ یہ دشمن کے خلاف ہمارے کتنے کام آ سکتا ہے، اور کبھی کسی سفر میں عارضی قیام کے دوران بغیر کسی کفو کا لحاظ کیے شادی کر دی جاتی۔ کبھی ولایت کا لحاظ رکھا جاتا اور کبھی لڑکی خود ہی لڑکے کو شادی کا پیغام دے دیتی، اور اس بات کو معیوب نہ سمجھا جاتا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔